تحقیق و اصول تحقیق جیسا کہ سب جانتے ہیں حقیقت کو معلوم کرنا، حق کو جاننا، سچائی تک پہنچنا۔ فارسی میں تحقیق کے لیے پژوہش کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی کھوج کرنے اور تلاش کرنے کے ہیں۔ لفظ جستجو بھی تحقیق کے لیے فارسی میں استعمال ہوتا ہے۔ تحقیق کے لیے انگریزی میں ریسرچ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ عام بات ہے کہ ہر علم و فن کو ادا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اصول و ادب ہوتے ہیں۔ ماہرین تحقیق نے تحقیق کے چند اہم اصول متعین کیے ہیں، جس کا ذکر آگے کیا جائے گا۔ تحقیق کی یہ تعریف اور اس کی 13 اہم اقسام پر مشتمل ایک ویڈیو بن چکا ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دیا جائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ کر تحقیق کی تعریف اچھی طرح سے اور اس کی اقسام کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے اب تحقیق کے اصول کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے تحقیق کے اصول۔ موضوع کا انتخاب محقق کو خود کرنا چاہیے، اور موضوع ایسا ہونا چاہیے جس سے محقق کا پہلے سے دلچسپی ہو، اور اپنی موضوع سے متعلق وہ کچھ معلومات پہلے سے ہی فراہم کر چکا ہو۔ موضوع یعنی ٹاپک، ریسرچ ٹاپک کا انتخاب، ریسرچ ٹاپک کا سلیکشن محقق ریسرچر کو خود کرنا چاہیے، اس کی دلچسپی کے اعتبار سے۔ اگر ایک محقق کو شاعری پسند ہے تو اسے کسی شاعر پر یا شاعری دور پر تحقیق کرنا چاہیے، اور اسے اگر مان لیتے ہیں کہ مجھے شاعری پسند ہے اور میں نے میر کی شاعری پر تحقیق کرنا چاہا، تو مجھے تحقیق کرنے سے پہلے میر کے شاعری سے دلچسپی ہونی چاہیے، اور میر کی شاعری اور ان کی تصانیف اور ان پر جو تحقیق کیے گئے ہیں ان سے چند اہم معلومات مجھے فراہم ہونی چاہیے۔ یہ تحقیق کا ایک اہم اصول ہے کہ تحقیق کار کو موضوع کا انتخاب خود کرنا چاہیے، اور اس موضوع میں دلچسپی خود رکھتے ہوئے اس سے جڑے ہوئے چند معلومات اسے فراہم پہلے سے ہونے چاہیے۔ تحقیق کے میدان میں قدم رکھنے والے کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کن کن موضوعات پر کام ہو چکا ہے، کن کن موضوعات پر اب تک کون کون سی کتب اور مضامین شائع ہو چکے ہیں، خصوصاً جس موضوع پر وہ کام کرنا چاہتا ہے اس پر کتنا مواد مل سکتا ہے۔ یہ ساری معلومات ایک محقق کو تحقیق کرنے سے پہلے ہونا چاہیے۔ ایک ریسرچر کو ریسرچ کے میدان میں قدم رکھنے سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اگر وہ کسی ٹاپک پر کام کرنا چاہتا ہے، مانو کوئی میر پر اگر کام کرنا چاہتا ہے، تو اسے یہ معلوم رکھنا چاہیے کہ میر پر اب تک کون کون سی کتب اور مضامین شائع ہو چکے ہیں، اور اس پر وہ کون سا کام کرنا باقی رہ گیا ہے جسے وہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ ساری معلومات ایک محقق کو رکھنا چاہیے۔ تحقیقی موضوع کے انتخاب میں اپنی صلاحیتوں کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ ساتھ ہی یہ دیکھنا بھی لازمی ہوگا کہ جس مواد اور جس مسائل کی اس کو ضرورت ہے وہ بآسانی محقق کو مل سکتی ہے یا نہیں۔ اب کسی محقق کو اگر تحقیق کرنا ہو
تو تحقیقی ٹاپک یعنی ریسرچ ٹاپک، تحقیقی موضوع، ریسرچ ٹاپک کا انتخاب اپنی صلاحیت کے بنا پر کرے، اپنی صلاحیت کے لحاظ پر اسے اس ٹاپک کو اخذ کرنا چاہیے، اس موضوع کو انتخاب کرنا چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس سے جڑے مواد اس کو ملتے ہیں کہ نہیں۔ اس سے جڑے یعنی میں اگر میر پر تحقیق کروں تو میر سے جڑے ہوئے مواد مجھے بآسانی مل سکتے ہیں کہ نہیں، یا پھر اسے مجھے حاصل کرنے میں پرابلمس ہو سکتے ہیں۔ اب میر تقی میر ایک مشہور شاعر ہے، تو اس سے جڑے ہوئے تحقیقی چیزیں یا مواد مجھے فراہم ہو سکتے ہیں، لیکن وہیں اگر وکیل اختر کی شاعری پر اگر کام کرنے جاؤں تو اس پر مواد ہمیں کم فراہم ہوتے ہیں، اس سے جڑے ہوئے مواد ہمیں حاصل کرنا بآسانی سے ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے ہم اس ٹاپک پر اچھے سے کام نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو تحقیق کرنے سے پہلے یہ دیکھنا لازمی ہوگا کہ جس ٹاپک کو ہم لوگ اخذ کریں گے اس سے جڑی ہوئی مواد ہمیں بآسانی سے مل سکتے ہیں کہ نہیں۔ اگر مل سکتے ہیں تو ٹاپک اخذ کرنا صحیح ہے، اور نہیں تو پھر اس ٹاپک پر کام کرنا بہت دشوار ہوگا۔ محقق کو اس بات کا اندازہ پہلے ہونا چاہیے کہ اس کی دسترس کن حقائق تک ہے، اور ان میں کون کون سے حقائق اہم اور معنویت سے بھرپور ہیں۔ محقق کو، ریسرچر کو اس بات کا اندازہ پہلے ہی ہو جانا چاہیے کہ اسے کن کن ریسرچ ٹاپک پر انہیں دسترس ہے، کمانڈ ہے، اسی حساب سے اسے انتخاب کرنا چاہیے وہ ٹاپک، وہ مضمون، وہ موضوع جسے وہ تحقیق کرنا چاہتا ہو۔ محقق کو تحقیق کے فن، اس کے آئین اور آداب کا علم ہونا ضروری ہے، یعنی ریسرچر کو ریسرچ میتھڈولوجی کا علم ہونا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ محقق کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی تحقیق کا موضوع تاریخی یا دستاویزی یا بیانی یا عملی یا تجرباتی ہو۔ تو یہ محقق کو اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تاریخی یا دستاویزی یا بیانی یا عملی یا تجرباتی ہیں، اس حساب سے اسے کام کرنا چاہیے۔ اگر تاریخی ہے تو اسے تاریخ سے جڑے ہوئے معلومات حاصل ہونا چاہیے، دستاویزی ہے تو دستاویز سے جڑے معلومات حاصل ہونا چاہیے، اگر عملی ہے یعنی ایکشن ریسرچ ہے تو اس پر اسے اسی طرح سے کام کرنا چاہیے۔ محقق کی زبان نہایت سادہ، سلیس اور رواں ہونا چاہیے۔ افسانوی، شاعرانہ، مبالغہ آمیز زبان سے گریز کرنا چاہیے۔ تخیل، ایہام اور کیفیت کے بجائے واقعیت اور حقیقت پر زور دینا چاہیے۔ ایک محقق کو نہایت سادہ، سلیس اور رواں زبان کا استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ افسانوی، شاعرانہ، مبالغہ آمیز یا ایہام کا استعمال، بلکہ اسے سادہ سلیس زبان کا استعمال کرنا چاہیے۔ عبارت میں تشبیہ و استعارات کا استعمال محض توضیح کے لیے کرنا چاہیے، آرائش کے لیے نہیں۔ عبارت میں یعنی اس کے لکھاوٹ میں استعارہ و تشبیہات کا استعمال ضروری طور پر بس کرنا چاہیے، نہ کہ اسے آرائش یا چمکانے کے طور پر نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں وہاں استعمال کرنا چاہیے۔ زیادہ تشبیہ و استعارات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ محقق کو یہ بات ملحوظ رکھنا چاہیے کہ حقائق کی معمولی سے معمولی تفصیل بھی اہم ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پوری حقیقت یا اس سے نکالے ہوئے نتیجہ پر اثر پڑ سکتا ہے۔ بعض اوقات جزوی باتوں کو اہمیت نہ دے کر
ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ یعنی ایک محقق کو معمولی سی معمولی تفصیل اکٹھا کرنا چاہیے، اسے اہمیت دینا چاہیے، نہ کہ اسے پردہ خفا میں رکھ دینا چاہیے، بلکہ معمولی سے معمولی معلومات کو اسے ازبر رکھنا چاہیے اور اسے ریسرچ میں کام میں لانا چاہیے، جس سے کسی طرح کا بھی ایک نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اس وجہ سے معمولی سے معمولی تفصیل معلومات کو ایک ریسرچر کو اہمیت دینی چاہیے۔ محقق میں تنقیدی شعور کا ہونا ازبز ضروری ہے۔ تنقیدی شعور کے بغیر تحقیقی کام نامکمل اور ناقص رہے گا۔ تحقیق کا کام صرف حقائق کی غیر مربوط اور بے ہنگم انبارے ہی پورا نہیں ہوتا، جب تک ان حقائق سے مناسب نتیجہ نہ نکالے جائے یا ان کی ترتیب اس طرح نہ دی جائے کہ وہ کسی نتیجے تک پہنچنے میں مدد دیں، اس وقت تک تحقیق کا کام پورا نہیں ہو جاتا۔ ایک محقق کو تنقیدی شعور ہونا ضروری ہے، کیونکہ تنقیدی شعور کے بغیر تحقیق کا کام ہونا ممکن نہیں۔ محقق کو علم لسانیات سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ کئی زبانیں جاننے سے تحقیق میں بہت مدد ملتی ہے۔ اردو کے ساتھ انگریزی، عربی، فارسی اور ہندی زبانوں کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ ایک محقق کو علم لسانیات سے واقف ہونا ضروری ہے، اسے کئی زبانیں جاننا ضروری ہے۔ اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی، عربی، فارسی اور ہندی زبان اگر وہ جانتا ہے تو اسے ریسرچ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور ان زبانوں کا استعمال کرنے سے ریسرچ میں نکھت پیدا ہوتی ہے۔ لسانیات کے ساتھ ساتھ محقق کو ان تمام علوم سے واقف ہونا بھی ضروری ہے جو اس موضوع کے سلسلے میں ضروری ہے۔ ایک محقق کو لسانیات کے ساتھ ساتھ ان تمام علوم کا معلوم ہونا ضروری ہے جو موضوع سے ریلیٹڈ ہو۔ جیسے اگر کوئی شخص تحقیق کرنا چاہے کسی شاعر پر، تو اسے بحر تختی کرنا، بحر سے جڑی ہوئی معلومات اور تختی ضروری ہے۔ مختلف علوم کے مختلف عہد یا ادوار کے رسم و رواج، گفتگو کے آداب، اس دور کی زبان اور طرز علم کے عام انداز سے واقفیت ضروری ہے۔ تحقیق میں حوالہ بہت اہمیت رکھتا ہے، مگر غیر ضروری حوالوں سے گریز کرنا چاہیے۔ مثلاً غدر کے ساتھ 1857 کا یا تقسیم ہند کے ساتھ 1947 کے لیے کسی حوالے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اگر آپ کوئی نئی بات کہہ رہے ہیں تو ماخذ کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ تحقیق میں حوالہ دینا ضروری ہوتا ہے، لیکن غیر ضروری حوالوں سے گریز کرنا چاہیے۔ جیسے کہ تقسیم ہند اگر لکھتے ہیں کہیں تو وہاں 1947 لکھنا کوئی ضروری بات نہیں، کیونکہ تقسیم ہند سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ 1947 عیسوی کے وقت کی بات ہے۔